فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہو، رمضان آ رہا ہے، شوق چڑھا ہوا ہو، ہاں رمضان آ رہا ہے۔ بازار میں رش ہوتا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں بھی رش کیوں لگا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سیل لگی ہوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا لگی ہوئی ہے؟ تو رمضان کیا ہے ایمان والوں کی؟ بھی تم آج کل نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے، کہاں ہوتے ہو؟ کہتا آج کل ہمارا سیزن چل رہا ہے۔ ہمارا کیا چل رہا ہے؟ تو رمضان ایمان والوں کا کیا ہے؟ کیسے روزوں کا، تراویح کا، فضا بنے، قرآن، ذکر، دعائیں، اللہ سے مانگنا۔ 7 باتیں فرمائی اللہ کے نبی نے رمضان سے پہلے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹ۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بندوں کو چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، لوٹ لو۔ اللہ خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، معافیاں مانگنے کا مہینہ۔ اس لیے شب قدر میں یہ دعا نہیں سکھائی کہ اللہ بڑے روزے رکھے قبول فرما، تراویح بڑی قبول فرما، عبادتیں کیے، نہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو معاف کر دے۔ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کس کا ہے؟ مانگنے کا ہے۔ کس کا ہے؟ سحری کا وقت کس لیے؟ مانگنے۔ اور افطاری کا وقت کس لیے؟ آپ سچی بتاؤ، افطاری کا لفظ سن کر دھیان دعا کی طرف جا رہا ہے کہ دسترخوان کی طرف؟ کدھر جا رہا ہے؟ اب شیطان نے یہ نہیں کہنا کہ دعا نہ مانگو، شیطان نے کسی اور کام میں الجھانا ہے تاکہ دعا نہ مانگ سکے، اس لیے شیطان نے الجھا دیا، سموسے ہو، پکوڑے ہو، دہی بھلے ہو، چاٹ ہو، چپس ہو، سالن ہو، روٹی ہو، شربت ہو، دودھ سوڈا ہو۔ بیماریاں زیادہ کھانے سے کہ کم کھانے سے؟ ایک وقت میں ایک چیز کھانے سے، کئی چیزیں کھانے سے؟ اب ایک بڑا برتن لو، اس میں ڈالو کھجور، پھر اس کے اوپر ڈالو اب کیا ہے شربت، پھر ڈالو چپس، پھر ڈالو سموسے، پھر ڈالو پکوڑے، اس کے اوپر ڈالو دہی بھلے، اس کے اوپر ڈالو چاٹ، اور اس کے اوپر ڈالو سالن، اس کے اوپر ڈالو بریانی، اس کے اوپر ڈالو 7 اپ، تو دھماکہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مغرب میں بعض اوقات ایسی وہ ڈکار مارتا ہے کہ دل چاہتا ہے نماز چھوڑ کے بھاگ جائے۔ افطاری پتہ کیا ہو؟ کھجور، پانی، کھانا۔ تو دعاؤں کا مہینہ رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ چھٹی بات فرمائی، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا کہ دیکھو میرے بندے رمضان ہے، روزے رکھتے، رات کو تراویح پڑھتے، میرے سامنے کھڑے ہوتے، اور دیکھو میرے بندوں کو بھوکا ہے، پیاسا ہے، سامنے کھانا پانی نہیں پیتا ہے، میرا ڈر ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ یہ ہمارا جذبہ ہو رمضان، یہ نہیں کہ میں روزہ رکھوں گا، میں تراویح پڑھوں گا، میں نے تراویح پڑھانی ہے، میں نے قرآن سنانا ہے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات، بھائی رمضان آ رہا ہے کیسے فضا بن جائے۔ یہ 7 باتیں، ہاں اور آگے 7ویں بات فرمائی، اللہ تمہارے نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھنا چاہتے ہیں، رمضان میں فضا بن جائے، ذکر، تلاوت، دعائیں، صدقہ۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، اور جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ آگے صحابی نے عجیب مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی سخاوت کتنی تھی رمضان میں، کہ جیسے ہوا چلتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو ہوا تو گھر گھر پہنچتی ہے، ہر فرد کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو اللہ کے نبی رمضان میں چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ یہ سخاوت کا بھائی، ہاں دیکھو شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ مالدار لوگ، غریب لوگ مالداروں کو تلاش کرتے پھریں اور غریب لوگ مالداروں کے پاس جائیں اور غریب لوگ اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھیں، نا 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 نا۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ جو ضرورت مند خاموش، ہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک عجیب صفات تعریف کی ہے صحابہ کی، ایک صفت یہ بتائی، کیا؟ یحسبهم الجاہل،
اغنیاء من التعفف، کہ ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مالدار ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ظاہری حالت ایسے بنا کے رکھتے ہیں کہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو، مالداروں کے ذمے کے تلاش کریں اور نظر بنائیں کون حاجت مند، کون ضرورت مند، اور اپنی سعادت سمجھ کر دے، احسان سمجھ کر، احسان سمجھ کر نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ کس کا؟ سخاوت، خرچ۔ یہ 7 باتیں فرما کر اللہ کے نبی کا لہجہ سخت ہو گیا، فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔